السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 10واں پارہ ہم نے اور آپ نے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کے ابتدائی حصے میں سورہ انفال آپ نے سماعت کی، اور سورہ انفال پر کل بہت ساری گفتگو ہو گئی تھی۔ آج ہم سورہ توبہ جو ہم نے سماعت کی ہے اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سورہ توبہ الگ سے کوئی سورت نہیں ہے، بلکہ یہ سورہ انفال ہی کا ایک حصہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے اکثر لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ سورہ توبہ الگ سے ایک سورہ ہے۔ لوگوں کو اس میں اسی لیے احتمال ہوا کہ یہ سورہ انفال کا حصہ اسی لیے کہا کہ اس سورت کے شروع میں، جب یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی سورت شروع کی جاتی ہے تو اس میں بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، مگر سورہ توبہ ایسی سورہ ہے کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی ہے۔ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ تو پہلی یہ ہے کہ جب جبریل امین اس سورت کو لے کر اترے تو آپ نے اس وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھی۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب صحابہ کو یہ سورت لکھوائی تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھوائی۔ مولائے کائنات علی مرتضی سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف میں رحمت اور امن ہے، اور یہ سورہ مبارکہ تلوار کے ساتھ نازل ہوئی اور اس میں امن اٹھایا گیا۔ اصل میں اس سورت کا شان نزول یہ ایسے وقت ہی میں نازل ہوئی کہ جب حالات درست نہیں تھے، یعنی جنگ کے حالات تھے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے معاہدہ کیا تھا، کافروں سے، مشرکین سے، کہ امن کا معاہدہ تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہا اور اس معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کو نازل فرمایا، جس میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کا عہد توڑا تو ان سے عہد کو اٹھا لیا، اور یہ بات بتائی گئی کہ جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا اب ان کی مدت جو عہد تھا وہ مدت کے بعد وہ عہد ختم ہو جائے گا، اور جن سے کوئی عہد نہیں تھا تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ عہد ختم ہو جائے گا۔ اور انتہائی جو ہے وہ جلال کی کیفیت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالی نے ایمان والوں سے فرمایا کہ یہ کافروں نے جو تم سے عہد توڑا ہے مشرکین نے، تو انہیں جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، انہیں امن سے رہنے نہ دو اس وقت تک جب تک کہ یہ اللہ کی توحید پر اور جناب سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نماز و زکوٰۃ پر یہ ایمان نہیں لے آتے، اتفاق نہیں کر لیتے، تب تک ان کا قتل کرتے رہو۔ ایسے حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اور پھر یہاں پر ایک بات اور عرض کریں گے کہ بہت سارے لوگ نادانی میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، تو لا اکراہ فی الدین وہ پیش کرتے ہیں ثبوت میں۔ تو یہ لا اکراہ فی الدین جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور
یہ بتایا گیا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، مگر جب آیت قتال اور آیت جہاد نازل ہوئی تو پھر وہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور اب ہمارے دین میں زبردستی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا کہ مجھے اسکول جا کر میرا فائدہ کیا ہے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر پر رہنے اور کھیلنے میں میرا فائدہ ہے، اس کو اچھا اس وقت لگتا ہے جب وہ گھر پہ رہتا ہے اور کھیلتا ہے، اور اگر اس کو اسکول جانے کا وقت آتا ہے تو اس کی جان پر بناتی ہے۔ حالانکہ باپ سمجھتا ہے، چونکہ باپ نے بچے کی جتنی زندگی نہیں اتنے باپ کے تجربات ہیں، اور باپ اپنے بیٹے کا بھلا چاہتا ہے، تو وہ بچہ چاہتا ہے کہ میری چھٹی منانے میں اور کھیلنے میں بھلائی ہے، اور باپ جانتا ہے کہ اس کے پڑھائی کرنے میں بھلائی ہے۔ حالانکہ بچے کو آج اس کا احساس نہیں ہے، کل جب اس کے بچپنے کے اور پڑھائی کے دن چلے جائیں گے تو بعد میں اسے احساس ہوگا، اور تو پھر باپ کیا کرتا ہے، اس کو 2 تماچے لگاتا ہے، مارتا ہے، سزا دیتا ہے اور اسے اسکول بھیجتا ہے۔ تو کیا یہاں کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ باپ اس پہ ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ بچے کو اپنے مستقبل کی خبر نہیں اور تعلیم کی اہمیت اسے معلوم نہیں، اسی لیے باپ شفقت کی بنیاد پر سزا دیتا ہے، مارتا ہے، زبردستی کہتا ہے جا ورنہ مار کھائے گا، کھانا بند کیا جاتا ہے، پانی بند کیا جاتا ہے، ہاتھ پیر باندھے جاتے ہیں، پٹائی کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کافر و مشرک، انہیں عقل نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے رہے تو ہمارا مستقبل کیا ہے، چونکہ مستقبل کو وہ جانتے ہی نہیں، آخرت کو وہ مانتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیا ہے، مگر آخرت کا پیدا کرنے والا خدا جانتا ہے کہ میرے بندے کی بھلائی کس چیز میں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ زبردستی کرو، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے، انہیں مارو پیٹو، تاکہ کم از کم یہ اس کے خوف سے ایمان لائے اور ایمان کی لذت کو چکھے تو ان کی آخرت سدھر جائے۔ تو یہ بھی اللہ کی شفقت کی وجہ سے ہے، یہ جو جہاد اور قتال ہے یہ بھی اللہ کی، جو اللہ بندے سے محبت کرتا ہے وہ زبردستی اسی بنیاد۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی اسلام میں زبردستی نہیں، انہیں علم نہیں ہے کہ وہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اسلام میں زبردستی ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا اور اسلامی حکومت ہے تو امام اعظم کے نزدیک اسے قید کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ قید کے ڈر سے نماز پڑھے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچے۔ اور امام مالک، امام شافعی اور ان لوگوں کا تو یہ فتویٰ ہے کہ اسے جو ہے وہ قتل کیا جائے، بے نمازی کا انجام قتل ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، کوئی زنا کرے، شادی شدہ ہے تو اس پہ پتھر برسائے جائیں، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں۔ یہ سزائیں اسی لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ یہاں کے ڈر سے، گناہوں سے بچے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ تو دین میں زبردستی ہے۔ آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھا تو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، آپ کو پڑھنا ہی ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے۔ ایک بات بتاؤں، اگر آپ ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں کے آپ وفادار واسی ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں کے قانون کا احترام کریں۔ اگر آپ یہاں کے قانون کا احترام نہیں کرتے تو آپ کو سزا دی جائے گی، اور آپ سزا اٹھاؤ گے تو پتہ چلا کہ جس ملک میں رہو وہاں کے قانون کا احترام کرنا آپ پر لازم، آپ کو پسند ہے تو بھی، نہیں پسند ہے تو بھی، کیونکہ آپ ملک میں بستے ہیں۔ تو اسی طرح اسلام بھی ایک ملک ہے، اسلام ایک دیش ہے، اسلام ہمارا دیش ہے۔ کہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا تھا آپ کا دیش کہاں ہے، آپ بیٹے کس کے ہیں، آپ کا وطن کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کس کی اولاد ہیں؟ تو حضرت سلمان نے فرمایا تھا اسلام میرا دیش ہے اور میں مصطفی ہوں، میں اسلام میرا ملک ہے اور میں اسلام ہی کا بیٹا ہوں۔ تو جب آپ جس ملک میں رہے تو وہاں کے قانون کا پالن کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اس کی توہین کریں گے تو آپ کا اچھا نہیں ہوگا، آپ کو سزا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے اسلام میں آپ رہتے ہیں تو اسلام کے قوانین کا احترام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو اب آپ اس کو ذہن سے نکال دیں کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔
وہ بہت ساری آیتیں قرآن کی منسوخ ہو چکی ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اس کی تفصیل ہم پھر کبھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم لڑتے کیوں نہیں لڑو, تم لڑتے کیوں نہیں لڑو, اور تم ان سے ڈرتے کیوں ہو, کیوں اگر تمہیں ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو. اب یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرتا ہوں, پہلے بہت وضاحت کر دوں اس کی ورنہ غلط فہمیاں پیدا ہوگی. جہاد کا نام جب بھی آتا ہے تو آزاد خیال مسلمان اور غیر مسلم, ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہے برادران وطن اور بھی امریکہ کے اور یورپ کے بسنے والے جو پڑھے لکھے غیر مسلم ہیں اور مسلمان بھی, وہ کہتے ہیں کہ جب اسلام امن کا مذہب ہے تو پھر جہاد کیوں, اور پھر جو دنیا کے دوسرے باطل فرقے ہیں مسلمانوں میں ہی وہ جہاد کا مطلب نہیں سمجھتے اور نوجوان چھوکرے جو ہیں وہ کچھ بھی غلط سلط کام کر بیٹھتے ہیں. تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاد کا مطلب کیا ہے, اس کے لیے کہ اس کے اندر جہاد کے احکام ہے. دیکھیے جہاد جو ہوتا ہے, جہاد بنا ہے جہد سے, اور جہد کے معنی ہوتا ہے کوشش کرنا. تو جہاد کا مطلب کیا ہوا؟ اگر جہاد کا صحیح معنی اور مطلب ہم کافروں کے سامنے بھی بیان کریں تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی ہماری بات پر اتفاق کریں گے. لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ کچھ جو نئے فرقے 1857 کے بعد پیدا ہوئے ان لوگوں نے جہاد کو بہت الگ انداز سے پیش کیا. جیسے کہ ہندوستان میں کچھ تنظیمیں ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت ساری چیزیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق بات بھی بولو تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ مسلکی تعصب ہے. تو بہرحال میں نام نہیں لیتا, لیکن آپ خود ہی جانتے ہیں, ساری چیزیں آپ کو پتا ہے. میں ابھی آپ کو کھل کر بھی بتاؤں گا کہ اسلام کو جتنا بدنام مسلمان کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر رہا ہے, اور مسلمانوں میں بھی وہ داڑھی ٹوپی اور امامے والے جو بدنام کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا اس پہ اتنا ظلم نہیں کر رہا ہے. جہاد بنائے جہد سے, اور جہد کے معنی ہوتا ہے کوشش کرنے کے. تو جس بھی برائی کو مٹانے کے لیے آپ کوشش کریں گے وہ جہاد ہے. کسی بھی برائی کو آپ مٹانے کے لیے کوشش کریں جہاد ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ اگر کوئی تاش کا پتا کھیل رہا ہے تو آپ اسے 3 چیزوں سے روک سکتے ہیں. اسلام نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی برائی ہوتے دیکھو تو آپ طاقت سے اگر روک سکتے ہو تو اسے طاقت سے روکو. میں سے مثال کے طور پر کوئی بچہ کھیل رہا ہے, مجھ سے چھوٹا ہے, میرا ادب کرتا ہے, اب میں اسے پکڑ کر ایک تماچا لگاؤں, اے چل بھاگ یہاں سے, تو یہ طاقت سے روکنا ہوا تاکہ وہ ڈر کے مارے آئندہ نہ کریں. لیکن اب کوئی بچہ نہیں ہے, کوئی میرا ہم عمر ہے, تو دوست ہے یا مجھ سے بڑا ہے, تو پھر آقا فرماتے ہیں اگر تم زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو. ارے بھائی ایسا مت کر ورنہ میدان محشر میں جواب دینا ہوگا, یہ بھی جہاد ہے. پھر اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو حدیث پاک میں کہ کم از کم اس برائی کو دل میں برا جانو, اور کسی برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. یعنی آپ کم از کم اتنا کرو کہ کسی برائی کو دیکھ کر اسے برا جانو, اور یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. یعنی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بہرحال کمزور ہے, اور اگر آپ اتنا بھی نہیں کرتے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیے. اور کتنے لوگ برائی کو برا جانتے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہے جہاد, یعنی برائی کو مٹانے کے لیے کوشش کرنا, اس کا مطلب ہے جہاد. اب کبھی کبھی جہاد طاقت سے کیا جاتا ہے تو اسے جہاد بالسیف کہتے ہیں, یعنی تلوار کے ذریعے سے جہاد. پھر کبھی کبھی برائی کو مٹانے کی کوشش قلم کے ذریعے سے کی جاتی ہے. آپ نے کوئی مضمون لکھ دیا, کسی پیپر میں بھیج دیا, کوئی کتاب لکھ دی کہ بھئی شادی کی رسومات غلط ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اسلام کے خلاف ہے, اسے مٹایا جائے, تو اسے کہیں گے جہاد بالقلم. اب اسی چیز کو ہم زبان سے کہیں کہ بھئی یہ برا, جیسے کہ ابھی ہم کچھ عرض کر رہے ہیں برائیوں کے خلاف, تو اسے کہتے ہیں جہاد باللسان, یعنی زبان کے ذریعے سے جہاد. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ انسان برائی کو مٹانے کے لیے کوشش کرے, اسے جہاد کہتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ جہاد بالسیف یعنی طاقت کے ذریعے سے جہاد کا فرض ہوتا ہے.
ایسے نہیں، جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ چند چھوکرے ملنے کے بعد جا کر کسی بھی ٹرین میں دھماکہ کر دیے اور قتل کر دیے کچھ لوگوں، یہ جہاد، یہ بے وقوفی ہے، جہاد نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے، شدید حرام ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں ایسے جہادیوں کی، اور ہم تو ان کے اسلام میں ہمیں شک ہے کہ جو مسلمان جو ہے وہ انسانوں کے خون بہانے والے اور ان کے قاتل انسانوں کے، وہ لوگ اسلام سے ناواقف ہے، اسلام کی اہمیت کو وہ جو ہے وہ دھبا لگا رہے ہیں۔ اسلام وہ مقدس دین ہے کہ مومن ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، جان کی اتنی اہمیت ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اسلام وہ مقدس دین ہے کہ ہرے بھرے پھلدار درختوں کو کاٹنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جب اسلام ہرے بھرے پھلدار درخت کا اتنا احترام کرتا ہے کہ اسے بلا وجہ کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، تو انسانوں کو دھماکوں سے اڑانے کی اور گولیاں برسانے کی اجازت اسلام کب دے سکتا ہے؟ اصل میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت، جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے، حکومت کوئی آ کر کے آپ کے ملک پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی آ کر آپ کے مذہب پر حملہ کر رہا ہے، شعار دین کو مٹا رہا ہے، تو اس وقت ہوتا یہ ہے، ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ کی نماز پر پابندی لگے، اذان پر پابندی لگے، شعار اسلام پر پابندی لگے، تو وقت کے جید علماء جن کی قرآن کے جزیات پر اور قرآن کی آیتوں پر نگاہ ہو، فقہی جزیات پر جن کی نگاہ ہو، وہ بیٹھ کر مشورہ کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر ایسے حالات ہو کہ فتح ہو، نصرت کا یقین ہو یا کم از کم امید ہو، پھر لڑنے والے فن حرب ضرب میں ماہر ہو، مہارت رکھتے ہو، پھر علماء جب اعلان کریں تب جہاد فرض ہوتا ہے۔ پھر جب جہاد فرض ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت ساری شرطیں ہوتی ہے کہ آپ جس قوم پر لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر وہ وہاں عورتیں ہیں تو آپ ان عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، ان پر نگاہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ نے نگاہ بھی اٹھائی تو بھی آپ گنہگار ہوں گے۔ بچوں کو آپ نہیں قتل کر سکتے، بوڑھوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح پھر کافروں کی، مشرکوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، آپ ان کی توہین نہیں کر سکتے، درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، کھیتیوں کو نہیں اجاڑ سکتے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ جو آپ کے مقابلے میں آئے گا آپ اسی سے لڑیں گے، جو آپ کے مقابلے میں نہیں آئے گا اگرچہ وہ نوجوان ہو آپ اسے کچھ نہیں کریں گے۔ یہ اسلام ہے۔ اب بتائیے کہ اتنی مقدس لڑائی کا انداز کون عطا کرتا ہے؟ مگر غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ٹوپی پہنی، داڑھی رکھی، امامہ باندھا اور وہ نکل پڑے جہاد جہاد چلا کر، تو جہاد ہی بدنام ہو گیا اور اس سے اسلام بھی بدنام ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر افغانستان کے کچھ طالبان کو لے لیجئے، ہر درجے کی بے وقوف قوم، اسلام سے ناآشنا اور عاری قوم، اسلام کو بدنام کرنے میں جس کا سب سے بڑا اس زمانے میں رول ہے وہ طالبان ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو غلط بھی لگ رہا ہو اور یوں بھی لگ رہا ہو کہ میں مسلکی تعصب کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مسلکی تعصب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس قوم کی نشاندہی فرمائی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابھی آگے آ رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، آگے آ رہا ہے لیکن چونکہ بات آئی تو آپ کو بتا دوں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آیت کی میں پہلے تشریح کر دوں جو آیت آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام ایک دن جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت۔ ذوالخیصرہ نام کا ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے محمد انصاف کیجیے، اے محمد انصاف کیجیے۔ سرکار کو جلال آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا برا ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا؟ حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ اجازت دے تاکہ میں اسے قتل کر دوں۔ اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے اشارے میں، اور اس کی تشریح حدیث پاک میں آئی ہے، بخاری، مسلم اور سیاستہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ میں اسے قتل کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی نسل باقی رہے گی اور اس کی جماعت کے لوگ گروہ در گروہ، زمانہ در زمانہ نکلتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا قریب قیامت۔ اب آپ بات سمجھیں اور بہت غور سے سمجھیں
اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو اس کی جماعت میں سے ہوں گے ہم عقیدہ ہوں گے ان کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ سر منڈائیں گے، یعنی ٹکلا کثرت سے کریں گے، بہت چھوٹے چھوٹے بال وہ رکھیں گے. پھر آقا نے فرمایا ضرورت سے زیادہ وہ لمبا کرتا پہنیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں، ہم آپ کو حدیث بتا سکتے ہیں، حدیث کا عربی متن بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. آقا نے فرمایا ان کے پاجامے ٹکنے سے بہت اونچے ہوں گے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قرآن کثرت کے ساتھ پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. وہ زبان سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے. اور میرے آقا نے فرمایا وہ اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. کس سے کہہ رہے حضور؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں. اور صحابہ کتنی کثرت سے نماز پڑھتے تھے؟ قرآن نے کہا تراہم رکعا سجدا، کہ جب بھی تم انہیں دیکھو گے تو وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے ملیں گے. یہ صحابہ کی شان. مگر حضور نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ اگر تم ان منافقین کو دیکھو گے جو ذوالخیسرہ کی جماعت کے ہوں گے ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. ان کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. تم ان کی تلاوت قرآن کو دیکھ کر اپنی تلاوت قرآن کو حقیر سمجھو گے. اتنی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے کہ ایسا لگے گا کہ ان کی زبانوں میں شہد گھول دیا گیا ہے. مگر میرے آقا فرماتے ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے، یعنی وہ دہشت گرد ہوں. آپ دیکھیے ہمارے پڑوسی ملک میں کتنا ہنگامہ بپا کر رکھا ہے. داتا یہاں کہتے ہیں نا کافر ہے، وہاں کون کافر ہے؟ یہاں کافر کافر کہہ کر ادھر ادھر دھماکے کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں. داتا کی بارگاہ میں کون کافر تھا؟ داتے علی جویری کی بارگاہ میں کون کافر تھا؟ وہاں بھی ایسا مزارات اولیاء پر دھماکے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. تو میرے آقا نے ان کی نشاندہی یہ دہشت گرد ہوں گے، یہ دہشت گردی کریں گے. اور یاد رکھنا یہ دہشت گردی کر کے کیونکہ دل ان کے بھیڑیے ہیں، بھیڑیوں کی طرح ان کے دل ہے. اور اس کے بعد خودکش حملوں کو یہ جہاد کا نام دیتے ہیں. اسلام میں خودکشی جائز ہے؟ حرام ہے اسلام میں خودکشی. مذہب نے اجازت دی ہی نہیں ہے. جہاد کا مطلب ہی نہیں سمجھے. اگر یہ جہاد کا مطلب سمجھتے تو سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کو مٹا دو. میرے آقا نے رجانا جہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. میرے آقا علیہ السلام جب جنگ احد سے لوٹ رہے تھے فرمایا پلٹ جاؤ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. صحابہ لرز گئے، خون ریز معرکہ لڑ کر آئے. حضور اس کو چھوٹا کہہ رہے ہیں، اب بڑا جہاد کون سا ہوگا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، اب بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، شیطان کے ساتھ جہاد کرو، اپنے گناہوں کی محبت کو مٹا دو، دل سے نکال دو. تو جہاد کا اصل معنی برائی کو مٹانا ہے، برائی پھیلانا نہیں ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی. اور یہ تو اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. اصل میں انہوں نے چہرہ اسلام کی طرح بنایا، لیکن آقا فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، اسلام کی عظمتیں یہاں ہے. آپ طالبان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ امریکہ کی پیداوار. امریکہ نے رشیا کو تباہ کرنے کے لیے انہیں پالا تھا، اور امریکہ کی عادت ہے جسے پالتا ہے اسے مارتا ہے. یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، کیونکہ دنیا جان رہی ہے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، واللہ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، میں تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا اچھی طرح سے جان رہی ہے کہ لوگ بے چین بے قرار ہے، اور لوگ قرار تلاش کرنے کے لیے در در گھوم رہے ہیں، اور وہ سکون کی تلاش میں آنا چاہتے ہیں، سکون کی تلاش میں اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں. اور واللہ دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جہاں سکون ملتا ہے، جہاں روح کی تسکین ہے. تو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور آنا چاہتے ہیں. مستقبل کا سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب مذہب اسلام ہے، اور مستقبل کا ایک ہی مذہب مذہب اسلام ہے.
تو امریکہ اور یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو اتنا بدنام کر دو کہ اگر کوئی مذہب تبدیل کرنا چاہے تو اسلام کے قریب نہ جا سکے، اور اس کے لیے ہتھیار اعلی کار ان لوگوں کو بنایا گیا ہے۔ تو میں کوشتا نہیں ہوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ تاریخ کو پڑھ لیں، آپ پتہ کر لیں، اور اسامہ اور دیگر ملا عمر وغیرہ کی آپ تاریخ کا جائزہ لیں۔ یہ پٹھو ہیں امریکہ کے، ان کے سروں پر امامہ دیکھ کر اور چہروں پر داڑیاں دیکھ کر ان لوگوں سے پرترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام وہ مقدس دین ہے کہ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کہتا ہے اگر تم وضو کر رہے ہو تو وضو میں تم پانی زیادہ نہیں بہا سکتے۔ وہ پانی جو آسمان سے برستا ہے، وہ پانی جو زمین سے نکلتا ہے، دنیا میں سب سے سستی چیز آج پانی سب سے زیادہ ہے، زمین کے 75% حصے پر پانی، وہ پانی جو زمین کے 75% حصے پر ہو، وہ پانی جو آسمان سے برستا ہو، وہ پانی جو زمین سے نکلتا ہو، مفت میں ملنے والے پانی کو اسلام ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو پانی مفت میں ملتا ہے اسے فضول بہانے کی اجازت نہیں، تو جو خون اتنا قیمتی ہو اسے ضائع کرنے کی اجازت اسلام کب دے سکتا ہے؟ اسلام کافروں کو کافروں کے ساتھ بدسلوکی کر کے انہیں اسلام سے بدزل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کافروں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے انہیں اسلام کے دامن میں پناہ دینے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ میرے سرکار نے مکے میں اپنی 13 سالہ زندگی گزاری، یہ تو 53 سال آقا علیہ السلام رہے، لیکن نبوت کے بعد 13 سال میرے سرکار رہے۔ لوگ سرکار علیہ السلام کے لباس مبارکہ کو پھاڑتے تھے اور سرکار ان کو دعا دیتے تھے، لوگ آقا پہ پتھر برساتے تھے، آقا انہیں دعا دیتے تھے۔ یہ اسلام ہے، یہ مذہب اسلام ہے۔ تو لوگ آج کل کے نوجوان دین کو سمجھتے نہیں ہیں، جذبات میں آتے ہیں اور فضول اپنے مذہب کو بدنام کرتے ہیں، اور دنیا چاہتی ہے کہ تم غلط حرکت کرو تاکہ تمہاری غلط حرکت کی نشاندہی کی جائے اور بتایا جائے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے۔ مگر خدا کی قسم اگر مسلمان اسلام کو پڑھ لے تو اسلام امن ہی امن ہے، امن ہی امن ہے، امن ہی امن ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ جہاد کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اسی طرح جہاد کا غلط مفہوم پیش کیا جا رہا ہے جس سے بدزنی پھیل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگر باپ بھائی بیٹے کافر ہوں تو ان سے رشتہ توڑنے کا حکم دیا۔ تو جب یہ آیت نازل، جب یہ بات رسول پاک نے کہی کہ اگر تمہارے باپ یا بھائی کافر ہو جائیں، اسلام کا انکار کر بیٹھیں، رسول اللہ کی توہین کر بیٹھیں، تو تم لوگ جو ہے وہ ان سے رشتہ توڑ دو۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دیں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ بھائی کفر کریں، شرک کریں یا رسول اللہ کی توہین کریں اور تم ان سے رشتہ نہیں توڑو گے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے، اور یہ بات کہیے۔ پھر اس کے بعد جنگ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم لوگ نکل رہے تھے، ایک جنگ ایسی ہے جنگ حنین جو فتح مکہ کے بعد ہوئی، اس میں اتفاقیہ طور پر مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ تھی۔ ہمیشہ مسلمان تعداد میں کم رہے لیکن جنگ حنین میں زیادہ رہے۔ جنگ حنین میں کافر 4000 تھے اور مسلمانوں کی تعداد 12000 تھی۔ تو چند نوجوان صحابہ نے ایک بات کہنے شروع کی کہ اب تو چلو، جب 313 تھے تو ہم کامیاب تھے، اب تو ہم 12000 ہیں، اب ہم کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ رسول اللہ کو بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ آقا یہ درس دینا چاہتے تھے کہ مسلمان نہ کبھی مال پر بھروسہ کرتا ہے نہ کبھی تعداد پر بھروسہ کرتا ہے، ہمیشہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، ہمیں کامیابی اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اس وقت تعداد پر فخر ہونے لگا تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے تعداد پر بھروسہ کیا، جب اللہ پر بھروسہ کیا تو 313 ہو کر بھی 1000 پر غالب رہے، لیکن جب تم نے تعداد پر بھروسہ کیا تو 12000 ہو کر بھی تمہاری کیفیت یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بتا دیا کہ بھروسہ تعداد پر جو کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ 12000 تھے، جب تھوڑی ہی دیر میں کافر بکھر گئے اور مسلمان جنگ جیت گئے اور غنیمت کو جب سمیٹنے لگے تو کافر واپس پلٹ آئے اور وہ خطرناک تیر انداز تھے، انہوں نے اس انداز سے تیر برسائے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے
اور 12,000 مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ میدان چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے. میدان میں صرف 3 لوگ بچے. ایک اللہ کے رسول تھے, ان کے ساتھ حضرت سیدنا عباس جو حضور کے چچا تھے وہ, اور ان کے ساتھ جناب سفیان بن حارث جو حضور کے چچا کے بیٹے تھے. یہ 3 لوگ بچے جو حضور کے ارد گرد تھے. باقی اکثر لوگ میدان چھوڑ کر کے چلے گئے, بلکہ جانے لگے. تو اس وقت اللہ کے رسول اپنی سواری پر, جسے ہم اپنی زبان میں کھچر کہتے ہیں, یہ کھچر گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور جو ہے گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, اور اس کی رفتار بہت سست ہوتی ہے. حضور اکثر جنگ کے موقع پر کھچر پر ہی رہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کھچر کے اندر بھاگنے کی عادت نہیں ہے. اللہ کے رسول قیادت کا انداز بتاتے ہیں کہ جنگ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نماز میں تم جسے آگے دیکھتے ہو وہ جنگ میں بھی آپ کو آگے نظر آئیں گے. قائدین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, پبلک بیچاری پٹائی کھاتی ہے اور قائد گھر پر ہوتا ہے. مگر مصطفیٰ جان رحمت ایسے قائد ہے روحی فدا کہ وہ جنگ کے موقع پر جب سب چلے جائیں تو بھی رسول اللہ میدان میں موجود ہوتے ہیں. یہ انداز قیادت کا ہے. میرے سرکار کھچر پر تھے اور ایک رجزیہ جو ہے وہ عبارت میرے سرکار پڑھ رہے تھے, انا ابن عبد المطلب, کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. انا نبی لا کاذب, اور میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں سچا نبی ہوں. اور حضور کی تلوار چل رہی تھی. اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے. جب حضور کو اس انداز سے بہادری سے 4,000 کے لشکر سے تنہا رسول اللہ کو جب لڑتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے ایک دوسرے کو پکارنا شروع کیا, ارے ہمارے رسول تو لڑ رہے ہیں اور ہم میدان چھوڑ کر جائیں, پلٹ آؤ سب. اور پھر مسلمان واپس پلٹ آئے. پھر حضور نے صحابہ کو اس ترتیب میں کیا کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا, وہ ایک جملہ, ہماری تعداد زیادہ ہے. اس نے ایسے حالات پیدا کیے اور بتایا کہ اپنی تعداد پر کبھی بھروسہ مت کرو, بھروسہ کرو تو اللہ عز و جل کی طاقت پر بھروسہ کرو, اس کی قدرت پر بھروسہ کرو. یہاں سے پتا چلا بہت سارے لوگ آج دولت پر بہت غرور کرتے ہیں. اے مسلمان, دولت پر غرور نہ کر. کوئی لوگ طاقت پہ غرور کرتے, میں جوان ہوں, طاقت پہ غرور نہ کر, اپنے حسن پہ غرور نہ کر. اگر تجھے ناز کرنا ہے تو اس پہ ناز کر کہ تو قدرت والے رب کا بندہ ہے, تو طاقت والے رب کا بندہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کو حج کے لیے منع کر دیا گیا, چونکہ یہ سورہ توبہ جو ہے سب سے اخیر میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے. فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. جب 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو حضور نے صدیق اکبر کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا, اور اس کے بعد یہ سورت لے کر کے, سورت کی چند آیتیں لے کر علی مرتضیٰ پہنچے, اور آپ نے مینا میں لوگوں کو پڑھ کے سنائی کہ مشرک جو ہے وہ نجس اور ناپاک ہیں, آج کے بعد کوئی مشرک حج کو نہیں آ سکتا. تو کچھ مسلمانوں کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ جب مشرکین حج کے لیے نہیں آئیں گے تو حج کو جتنے لوگ کم آئیں گے تو مکے کے اتنے لوگوں کا مال کم بکے گا, تو ہم تو غریب ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا فکر مت کرو, اگر تم ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے تو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا. تم قرآن پر یقین کرو, اللہ کی ذات پر یقین کرو, مشرکین کے آنے اور نہ آنے کی کوئی فکر مت کرو. پھر انہوں نے اس بات پر یقین کیا تو اللہ تعالیٰ نے یمن والوں کو توفیق دی کہ یمن والے جس سال مشرک نہیں آئے اتنا مال لے کر کے آئے کہ اہل مکہ کو انہوں نے مالا مال کر دیا. یہ ایمان کی بات ہے, یہ یقین کی بات ہے. اس کے بعد جنگ تبوک کا ذکر کیا گیا. وقت تو کافی ہو چکا ہے اور میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا تاکہ آپ حضرات جو ہے وہ اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. حالانکہ وقت ابھی بھی ختم ہو چکا ہے لیکن تقریباً آدھی گفتگو اور باقی ہے, مگر میں اس کا ذکر نہیں کروں گا. جنگ تبوک پر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. پھر جنگ تبوک کا ذکر کیا گیا. جنگ تبوک اسلام کی بڑی عظیم جنگ ہے. ہوا یہ تھا کہ روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ شریف پر چڑھائی کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں فوج اکٹھا کی. آقا کو قبل از وقت پتا چل گیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ کیوں حملہ کریں گے, ہم ان پر چڑھائی کریں گے. اور پھر دیکھیے یہ عزم ہے. اور اس کے بعد پھر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اچانک حکم دیا
کہ سب لوگ فوری طور پہ تیار ہو جاؤ. اور اتفاق سے اہل مدینہ پر، اہل مکہ پر اور مسلمانوں پر اور پورے علاقے پر قحط سالی تھی. گرمیوں کا موسم بھی تھا، کھجوریں بھی پک چکی تھی، یعنی کھیت بالکل پک چکے تھے، قحط سالی بھی تھی اور بہت مشقتیں اور پریشانیاں تھی. اب جنہیں حضور نے حکم دیا اکثر لوگ تیار ہو گئے. اللہ نے فرمایا مگر منافق بہانے کر کے بیٹھ گئے. منافقین کی عادت ہی یہ تھی، وہ بہانے کر کے بیٹھ گئے اور صحابہ نکل پڑے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب صحابہ کو لے کر کے نکلے تو اتنی تکلیف کا زمانہ تھا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ایک ایک کھجور ایک دن میں ہم لوگ 8 لوگ کھاتے تھے. وہ اس طرح سے کہ کھجور چوس کر دوسرے کو دیتے تھے اور پھر کثرت کے ساتھ پانی پیتے تھے، بلکہ سفر میں پانی بھی کم پڑ گیا. وہ تبوک تھا کہ جنگ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے چندہ طلب فرمایا تھا اور صحابہ نے دل کھول کر چندہ دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 صحابہ کے لیے ہتھیار کا انتظام کیا. 900 اونٹ سونے سے بھر کر پیش کیے، 100 گھوڑے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ساز و سامان کے ساتھ پیش کیا. یہ انداز تھا دینے کا. صدیق اکبر گھر کا پورا مال لے کر کے آئے، حتیٰ کہ اپنا کرتا بھی اتار کر کے پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ کرتا بھی لے لیجیے آپ، ہو سکتا ہے کہ جنگ میں کوئی شہید ہو اور اس کے کفن کے لیے میرا کرتا کام آ جائے، میں تاج پہن کر کے وقت گزار لوں گا. سیدنا عمر فاروق اپنی آدھی دولت بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے. مدینے کی عورتوں نے جو بڑی بڑی چوٹیاں رکھتی تھی سرکار کی بارگاہ میں چوٹیاں کاٹ کر کے پیش کی. یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کی سواریوں کو باندھنے کے لیے رسی بھی نہیں ہے، تو ہمارے بڑے بال کب کام آئیں گے؟ یا رسول اللہ ہمارے بال قبول فرمائے اور اس سے رسی بنا لی جائے اور اس سے اپنی سواریاں باندھی جائیں. یہ قربانیاں دیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے. آج مسلمان جو ہے اپنی ذات کے لیے ہزاروں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتا. جس دن سے مسلمان نے اللہ کی راہ میں ہاتھ روکا ہے اللہ کی رحمت اس سے روٹ گئی ہے. مسلمانوں اگر مالدار بننا چاہتے ہو اور واقعی عزت چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرو. غریبوں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، مسجدوں پہ خرچ کرو، مدرسوں پہ خرچ کرو اور خوب دو. اپنا ہاتھ اونچا رکھو. تم بندے ہو کر اپنی طاقت کے مطابق دو گے، اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں عطا فرمائے. تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ صحابہ جو ہے وہ روانہ ہو گئے، مگر ایسا ہوا کہ اتفاق کی بات یہ بھی ہوئی کہ جنگ نہیں ہو سکی. دیکھیے جہاد کا یہی معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا یہی ہے کہ اگر جنگ کے لیے آپ جائیں بھی تو پہلے کوشش کریں کہ بات چیت سے معاملہ حل کر لیں. آپ یہ بات بھی دیکھیں آقا علیہ السلام یہ پہلا حملہ تھا جو باضابطہ طور پر کسی پر کیا گیا تھا، مگر ہرپل پر ایسا روب طاری ہوا کہ اس نے جو ہے وہ جزیہ دینا قبول کر لیا اور صلح ہو گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. تبوک کا قافلہ ایسا قافلہ تھا کہ ایک قافلے میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 معجزات دکھائے. ایک سفر تبوک میں 1500 معجزات دکھائے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جب سرکار جا رہے تھے تو راستے میں ایک کنواں تھا، اس میں پانی کم ہو گیا تھا یا بہت کڑوا تھا، 2 روایتیں ملتی ہیں. حضور نے اس میں لعاب ڈال دیا، وہ پانی میٹھا ہو گیا اور آج تک میٹھا ہے. آج بھی وہ جو ہے کنواں موجود ہے، اس میں پانی بھی ہے اور پانی میٹھا ہے. الحمدللہ میں نے جو ہے وہ پانی پینے کی سعادت حاصل کی ہے. عام طور پہ آپ کو ملے گا جب پرانے راستے سے آپ مکۃ المکرمہ سے مدینے شریف جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ راستے میں کنواں ملتا ہے اور وہ اکثر بدر کے راستے پر ہے، تو آپ کو وہاں پر وہ پانی پینے ملے گا. خدا کی عزت کی قسم کسی پانی میں ایسی لذت نہیں جو اس کنویں کے پانی میں آپ کو وہ مل سکتا ہے. اور آپ چکھ سکتے ہیں حضور کے لعاب کا مزہ کہ میرے سرکار کا لعاب دہن کیسا تھا. بہرحال پھر جب رسول پاک واپس آئے تب منافقین میں کھلبلی مچی کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ لڑ نہیں سکیں گے اور ان کو تو کچل دیا جائے گا، اب تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا، مدینے کے حاکم ہم رہیں گے. اب کھلبلی مچی کے کریں گے کیا؟ تو قرآن نے بتا دیا اپنے محبوب کے محبوب ہی آگے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لیکن اب آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ لوگ
اگر بیمار پڑے تو آپ ان کی عیادت کے لیے نہ جائیں، آپ ان کے کلمے کو اور نماز کو نہ دیکھیں، یہ منافق ہے۔ آپ یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اس کی تفصیل کل بھی اور آ رہی ہے، میں کل بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، اللہ نے توفیق دیا تو یہ ساری باتیں بتا دی گئی۔ لیکن ایک دلچسپ واقعہ اور ہوا، وہ یہ کہ جس طریقے سے منافقین رک گئے تھے، کچھ صحابہ بھی کسی عذر کے سبب رک گئے تھے، جن میں سے 3 صحابہ کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور باقی جن کا واقعہ کل آئے گا وہ کل ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیعہ، یہ 3 صحابہ تھے، یہ پختہ ایمان والے تھے اور بہت مخلص تھے۔ ان کے رکنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان تینوں نے مشورہ کیا کہ پھل پک چکے ہیں اور حضور جو سفر پر جا رہے ہیں وہ لمبا ہے، تو اپنے کیا کریں گے کہ اپنی کھجوریں درختوں سے جلدی جلدی توڑ لیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنے سارا کام کرنے کے بعد پھر حضور سے سفر میں تیزی سے دوڑ کر گھوڑے دوڑا کر آقا سے مل لیں گے۔ ان کی سچی نیت یہی تھی۔ آقا نے کوچ کیا، صحابہ چلے گئے، آج اتنی کھجوریں ٹوٹی، کل اتنی ٹوٹی، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، تیاری یہ وہ، یہی سب ہوتا رہا، اور آج کل ہوتے ہوتے آخرکار وہ نکل نہ سکے، اور پھر خوشخبری مدینے میں آئی کہ حضور جو ہے وہ فاتحانہ شان کے ساتھ واپس آ گئے، یعنی وہ جا نہیں سکے۔ یاد رکھیے گا، یہ امتحان ہوتا ہے، بہت بڑا امتحان، کہ جب دین پکارے یہ مت دیکھو دکان ہے کہ مکان ہے، دوڑ پڑو۔ آپ اور ہم تو اس زمانے میں آئے کہ دین کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، سارا صحابہ نے تیار پکا پکایا ہمیں دے کر گئے، خود مشقتیں اٹھائی، محنتیں اٹھائی، کوئی محنت ہمیں نہیں کرنا پڑ رہی ہے، مگر ہم دین کو پھیلانا تو دور کی بات بچا بھی نہیں پا رہے۔ تب جب بہرحال مختصر یہ کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور کی عادت تھی جب سفر سے آتے تو پہلے مسجد شریف میں آتے۔ اب جب مسجد میں آئے تو یہ تینوں حضرات ملے، کہا حضور کو کیا کہیں گے؟ تو منافقین تھے، کچھ منافقین کہنے لگے ہم تو یہ کہیں گے، ہم تو وہ کہیں گے، ہم تو یہ کہیں گے۔ تو یہ تینوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ ارے جو رسول زمین پر بیٹھ کر خدا کی خبر دیتا ہو وہ ہمارے دل اور ہمارے حالات کو نہیں جانتا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے رسول اللہ سے، جو سزا آقا دینا چاہیں دے، یہ آقا کی مرضی، ہم تو غلام ہیں، اپنے سے غلطی ہوئی ہے یہ بات پکی ہے، ہم آقا سے کہہ دیں گے حضور غلطی ہوئی، اب آپ جو فیصلہ چاہیں کریں۔ منافقین آگے قطار میں کھڑے تھے، یہ جھوٹ بولا حضور نے چھوڑ دیا، اس نے جھوٹ بولا حضور نے چھوڑ دیا۔ پتہ ہے مکتبہ عشق کا جو دستور ہے وہ بہت الگ ہوتا ہے، غداروں کو معاف کیا جاتا ہے اور وفاداروں کو سزا دی جاتی ہے، یہ عشق کا دستور ہے، سمجھ رہے ہیں آپ جو ہے وہ ہم اور آپ اتنی نمازیں قضا کر جاتے ہیں، ہے نا۔ حضرت مہر علی شاہ گولروی رحمت اللہ علیہ سفر مدینہ میں تھے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور سفر میں عصر قضا ہونے کے قریب آ گئی تو آپ نے جلدی سے عصر پڑھ لی، فرض پڑھ لی، اور فرض سنت نہیں پڑھی، حالانکہ وہ سنت غیر موقعہ ہے۔ سوئے اس رات خواب میں دیکھیں کہ حضور تشریف لائے، فرمایا مہر علی کیا بات ہے، ہم سے آج کل ناراض چل رہے ہو کہ آپ نے ہماری سنت ادا نہیں کی؟ آپ اندازہ لگائیں، جو قریبی ہوتے ہیں اگر وہ سنتیں غیر موقعہ بھی ترک کرے تو خواب میں آ کر کے پوچھ پڑچھ ہوتی ہے، اور ہم تو فرائض بھی ترک کر جاتے، کبھی ہم سے سوال نہیں ہوتا، کیونکہ اس منزل پر فائز ہی نہیں ہے۔ منزل اگر عشق کی وہ ہو تو سنت چھوٹنے پر بھی سوال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب ان کی باری آئی، جناب کعب کی، جناب بلال کی، جناب مرارہ کی، تو یہ لوگ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے نہ قسمیں کھائیں گے، ہم اصل میں دنیا کی محبت میں رک گئے، ہم کاروبار کے کھجور توڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پھر سیزن ہے اور یہ ہے وہ، بہت ساری باتیں تھی۔ آقا آج کل معاملہ ہوا اور بات ٹل گئی۔ جتنے منافقین نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی حضور نے سب کو چھوڑ دیا، ان تینوں پر پکڑ ہو گئی جنہوں نے سچ بولا تھا، کہاں سے تمہارا بائیکاٹ،
سرکار نے صحابہ سے کہا کوئی انہیں سلام نہیں کرے گا، کوئی انہیں سلام، ان تینوں کا مدینہ شریف میں بائیکاٹ، کوئی انہیں سلام نہیں کرے گا. اچھا، ان سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. کوئی ان سے خرید و فروخت بھی نہیں کرے گا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور ان کی بیوی سے بھی کہہ دیا گیا کہ ان کی عورتیں بھی جو ہے وہ ان سے کلام نہ کریں، ملاقات نہ کریں. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اب سزا تو دے دی گئی، حضور تو ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، ہمارے لیے قیامت یہی تھی کہ محبوب نہ دیکھیں. اب بہرحال ایسا ہوا کہ جیسے میں گھر گیا تو جناب کعب کہتے ہیں میرے گھر جانے سے پہلے میری بیوی گھر سے جا چکی تھی. کیا عشق تھا، کیا محبت تھی رسول اللہ سے. حضور نے بائیکاٹ کے لیے کہا، بیوی نے نہیں سوچا کہ میرا شوہر ہے، ان کے گھر آنے سے پہلے چلی گئی. حضرت کعب کہتے خدا کی عزت کی قسم، میں جب سوچا کہ بیوی تو جا چکی، اب میں کچھ کھا لوں تو میں نے سوچا کہ بکری کا دودھ دو کر میں دودھ پی لوں. اللہ کی عزت کی قسم، میں جس بکری کے قریب جاتا وہ میرے قریب سے گزر کر کے چلی جاتی. ایسا لگتا کہ بکریاں بھی ناراض ہو گئی، بکریوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا. بکریاں، جانور بھی ہماری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اب تو مدینے کی در و دیوار ہم سے آنکھ بند کر چکی تھی. ہم مسجد نبوی شریف میں آتے، نہ ہم سے کوئی سلام کرتا، نہ کلام کرتا، نہ کوئی مسافہ کرتا، نہ کوئی بات کرتا. ہم نماز میں ہوتے اور نماز کی حالت میں ہم لوگ حضور کو کنیوں سے، آنکھوں کے کنارے سے دیکھتے تو ہم بڑا عجیب منظر دیکھتے کہ جب حضور کو ہم دیکھتے تو حضور غصے میں نظر آتے کہ حضور ہماری طرف نہیں دیکھ رہے، لیکن جب اپنی آنکھیں پھیر لیتے تو حضور ہمیں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے ہو. کیا سزا دی جا رہی ہے، کیا انداز ہے. مگر میں کہتا ہوں کاش آج مسلمان ایسا مسلمان بنے. ضرورت اس اسلام کی ہے جو صحابہ کے اندر تھا. یہ داڑھی ٹوپی اور یہ دکھاوے کی نماز اور یہ دکھاوے کی تسبیحاں اور رسول اللہ کی توہین کامیاب نہیں کر سکتے. عشق ہو تو ایسا ہو. ارے مدینے کی بکریوں نے بائیکاٹ کر دیا جس کا حضور نے بائیکاٹ کیا، بیویاں گھر چھوڑ کر چلی گئی. اب جناب کعب کہتے ہیں کہ اب کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، کیا کریں کیا کریں. حضور کو مناتے تھے مگر آقا ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں تھے. پھر ایسا بھی ہوا کہ ہم نے سوچا کہ اب ہم لوگ گھر سے باہر نکلیں گے ہی نہیں. جب اب ہم لوگوں نے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا مگر رسول اللہ کے بغیر دل بھی نہیں لگتا تھا. پھر مسجد میں آتے، پھر آقا کو دیکھتے، آقا ناراض نظر آتے. آخر کار ایک مرتبہ سرکار اپنے مسجد میں بیٹھے تھے اور ہم گھر میں گریہ زاری کر رہے تھے، مولا ہم تیرے اور تیرے حبیب کے نافرمان ہیں مگر غدار نہیں ہیں. اے اللہ تو ہی کچھ فیصلہ فرما دے تاکہ محبوب راضی ہو جائے. ساری چیزیں اپنی جگہ، جو سزا ملے اپنی جگہ، لیکن محبوب کی ناراضگی نہیں چاہتے. مولا محبوب راضی ہو جائے. ابھی یہ دعائیں ہو رہی تھی کہ حضور پر آیت نازل ہوئی، اے محبوب ان تینوں کو اب معافی کا پروانہ سنا دو. دیکھیے وہ جو جھوٹے تھے نا ان کو چھوڑ دیا گیا. سچے عشق کی اور سچی وفاداری کا کیا صلہ ملا کہ ان کے جھوٹی قسموں کا تذکرہ قرآن میں آ گیا اور جنہیں سزا ملی ان کی توبہ کا تذکرہ بھی قرآن میں آ گیا. اب قیامت تک تراویح کے اندر ان تینوں کی توبہ کو بار بار دہرایا جائے گا اور ان کی شان کو چار چار لگتے چلے جائیں گے. اب آیت نازل ہوئی کہ محبوب انہیں معافی کا پروانہ سنا دو، ہم نے معاف کر دیا. کیا معاف کیا؟ پھر ایسا معاف کیا کہ قیامت کے دن بھی کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اس ایک خطا کو کیا معاف کیا گیا کہ ساری خطائیں اس کے صدقے محبوب سے انہیں معاف کر دیا گیا تینوں کو. تو صحابہ جو تھے حضور کے کہنے پر تو بائیکاٹ کیے تھے لیکن وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ معاف کر دیے جائے. سچے ہیں نا معاف کر دی جائے، ہمارے ہیں نا معاف کر دیے جائے. جیسے معافی کی بات آئی حضرت کعب کہتے ہیں صحابہ اٹھ کر دوڑے، صحابہ اٹھ کر دوڑے کہ ہمیں بتا دے کہ حضور نے معاف کر دیا، اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا. کعب کہتے میں گھر میں بیٹھا تھا تو کسی نے آواز چلائی، کعب مبارک ہو حضور نے معاف کر دیا اور تمہاری معافی کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی. جناب کعب بن مالک کہتے میں اتنا کبھی خوش نہیں ہوا تھا، میں اتنا خوش ہوا کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا تھا. میں نے سوچا کہ میں دروازے سے نکلوں گا تو تاخیر ہوگی، میں اچھل کر دیوار کو پھلانگ کر کے بارگاہ رسالت میں پہنچ گیا. یہ انداز ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا اعلان فرمایا. تو اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے
اور قرآن کی یہ ساری باتیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کل انشاءاللہ ماں خدیجہ کا وصال کی شب ہے، ان کے وصال کی. جو لوگ نیاز شریف میں شرکت کرنا چاہتے ہیں کر لیں.